سندھ میں آج سے 8 اگست تک جزوی لاک ڈاؤن، سرکاری دفاتر بند، ریٹیل کاروبار سمیت تمام مارکیٹیں بند رہیں گی، ایکسپورٹ انڈسٹری، پیٹرول پمپس، میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 65 افراد جاں بحق، 24 گھنٹے کے دوران 4950 نئے کیس رپورٹ۔ حکومت نے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا، فی لیٹر ₹1.71 اضافہ۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے جعلی ووٹوں کی مدد سے سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن جیتا۔ اور پی ٹی آئی ایم پی اے نذیر چوہان 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل، عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ دا ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی کے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا اور خاص کر کے اس خطے کی جو توجہ ہے وہ افغانستان کے اوپر ہے کہ افغانستان میں کیا خانہ جنگی ہوگی، یا پھر افغانستان میں جو 40 سال سے آپ کہیں کہ ایک جو لڑائی جاری ہے وہاں پر اس کا کوئی پرامن حل نکلے گا۔ تو یہ ہفتہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا، بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھ پھر جو ڈی جی ISI ہیں انہوں نے بیجنگ کا دورہ کیا۔ اس دورے کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان ڈیلیگیشن جس کو ہیڈ کر رہے تھے ملا برادر، وہ بیجنگ گئے، چین گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں امریکی وزیر خارجہ نے دورہ کیا اور اس پر بات ہوئی۔ اور شہباز، ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر موید یوسف اور ڈی جی ISI وہ اس وقت امریکہ میں ہیں، اور یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سارا فوکس جو افغانستان کے اوپر ہے، کیونکہ افغانستان کا کوئی حل جو ہے وہ نکلتا نظر نہیں آ رہا اور ساروں کی کوشش ہے کہ اس کا کوئی حل نکلے۔ لیکن کامران، یہ جو مین ملاقات ہوئی ہے جو پاکستانی حکام کی چین کے ساتھ اور چین حکام کی افغان طالبان کے ساتھ، اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ وہاں سے میجر خبر کیا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر گورنمنٹ کو خبر بھی فائل کی ہے۔ دیکھیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایک تو یہ جو وزٹ ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہیے، کیونکہ 14 جولائی کو آپ کو پتا ہے کہ 9 جو چائنیز ورکرز تھے وہ مارے گئے۔ پہلے شاید کہا گیا کہ یہ حادثہ ہے، لیکن بعد میں یہ بات تصدیق ہوئی کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور ظاہر ہے کہ چین اس کے اوپر بالکل بہت سخت ناراض تھا۔ ایک تو جو پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈی جی ISI وہاں پر گئے، اس کا کانٹیکسٹ تو یہ تھا، وہاں پر جو ابھی تک پاکستان کی تحقیقات ہوئیں وہ ان کے ساتھ شیئر کی، اور پھر دونوں ملکوں نے یہ اس بات پر اگریمنٹ بھی کیا۔ مین فائنڈنگ کیا تھی کامران، اگر ایک دفعہ ہم ناظرین کو وہ بتا دیں کہ وہ جو اٹیک ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ دیکھیں، یہ ابھی تک سرکاری طور پر دونوں طرف سے یہ کہا نہیں گیا کہ اس میں کون ملوث تھا۔ یہ ضرور دونوں طرف سے کہا گیا ہے کہ جو بھی اس کے اندر ملوث ہے ان کو ایکسپوز کیا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی۔ جو سرکاری ذرائع سے اور جو چین کی طرف سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، یہ UN سیکیورٹی کونسل کا ایک ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ ہے جو چین کا صوبہ سنکیانگ ہے، وہاں پر یہ ایکٹیو ہیں، وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہ ایک علیحدہ ریاست وہ چاہتے ہیں۔ تو جو چینی حکام اور پاکستانی حکام جو ابھی تک کی تحقیقات ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ اس تنظیم نے حملہ کیا اور اس کی معاونت کی ہے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، اور اس میں کچھ ہاسٹائل جو ایجنسیز ہیں ان کے کردار پر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں۔ اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ جو پہلو ہے میرے خیال میں، جس خبر کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں، کہ ایک تو جو وزٹ ہوا ہے، ایک تو پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈی جی ISI پہلے بیجنگ گئے، پھر اس کے بعد افغان طالبان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ چین میں گیا، جس کی سربراہی ملا عبدالغنی برادر کر رہے تھے، اور پہلی دفعہ ہوا کہ ایک پبلکلی جو چین کے وزیر خارجہ ہیں وہ افغان طالبان ڈیلیگیشن سے ملے۔ ظاہر ہے کہ جو اگر تصاویر دیکھیں تو تصاویر بعض دفعہ ڈسیپٹیو بھی ہوتی ہیں، تو لگ یوں رہا ہے کہ شاید تمام معاملات ٹھیک ہے، لیکن جو بیہائنڈ دا سین ڈسکشنز ہوئی ہیں جو ہم نے خبر بھی کی ہے، اس میں چین اور پاکستان کی طرف سے ایک مطالبہ کیا گیا ہے افغان طالبان سے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو یہ لگتا ہے کہ افغان طالبان کے باوجود اس کے جو ان کی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں، ابھی بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جس میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اور ایسٹ ترکستان
جو اسلامک موومنٹ ہے ان کے ساتھ ابھی بھی افغان طالبان کے روابط ہیں. تو چین نے بڑا واضح طور پر کہا ہے افغان طالبان کو کہ آپ کو نہ صرف ان دہشت گرد تنظیموں سے تعلق توڑنا ہے بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی ہے. اور اسی طرح کا میسج پاکستان کی طرف سے بھی افغان طالبان کو دیا گیا ہے. تو شہباز اس کے اندر امپورٹنٹ کیچ یہی ہے کہ جو افغان طالبان کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ کسی ملک کے خلاف بھی استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن اس کے اندر سوال یہ کہ کیا یہ جو بیان دے رہے ہیں اس پر وہ عمل درآمد بھی کریں گے, کیونکہ امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا واقعی افغان طالبان ابھی بھی ان دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ روابط ہیں. اس کا جو جواب ہے وہ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک مانیٹرنگ میکنزم ہے جو انہوں نے افغانستان کے اوپر ایک رپورٹ پریپئر کی ہے. اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک افغان طالبان نے, وہ بے شک القاعدہ ہو, وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہو, کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہو, ان کے ساتھ ابھی بھی ان کے روابط ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان اور چین کو بہت زیادہ خدشات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو کم از کم افغان طالبان کو اس میں سوال یہ ہے لینی ہوگی. سوال یہ ہے کہ افغان طالبان جنہوں نے دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کو, جو اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں, پہلے انہوں نے سوویت یونین کو انہوں نے شکست دی, اب پھر انہوں نے ڈیفیٹ کیا امریکہ کو. تو ایسی صورتحال میں جب ان کا مورائل بہت ہائی ہے, اور ایک یو ایس انسپیکٹر جنرل کی جو ایک اور رپورٹ آئی اس کے مطابق جو طالبان کے اٹیک ہیں آن افغان فورسز وہ ڈبل ہو گئے ہیں جو آخری سہ ماہی تھی پچھلے سال 2020 کی. پہلے کچھ 6700 تھے اٹیکس, اب کچھ 13000 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. تو 2 عالمی طاقتوں کو شکست دینا, اس کے بعد پھر ان کا جو اس وقت اوفینسو ہے بہت ہی فاسٹ پیس کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں افغان طالبان جو ہیں وہ چین اور پاکستان کو کیوں سنیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میرے خیال میں اگر نہیں سنیں گے تو جیسے امریکی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ افغانستان ایک پرایا اسٹیٹ بن جائے گا, یعنی کہ ڈپلومیٹکلی اور انٹرنیشنلی جیسے 90s میں تھا وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. اب پاکستان اور چین افغان طالبان کو کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں مجبوری بھی ہے چین کی, کیونکہ چین سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر بدامنی ہوگی تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ وہ دوبارہ سے سر اٹھائیں گی اور چین کی جو سلامتی ہے اس کو خدشات لاحق ہو سکتے ہیں. تو ایک لحاظ سے ان کی مجبوری بھی ہے. اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ افغانستان کو ایک طرف سے وہ انسینٹیو بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو ان دہشت گرد تنظیموں سے الگ کریں گے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے, تو آپ کو جو پوسٹ یو ایس وڈرال اور جو پوسٹ یہ جنگ رہی ہے 40 سال آپ کر لیں نا, 20 سال تو 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے بھی یہ جنگ جاری ہے وہاں پر, تو اس کے لیے آپ کو جو پیسہ چاہیے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے, ایون کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا دائرہ کار افغانستان تک بڑھایا جا سکتا ہے اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک, تو وہ انسینٹیو جو چین ہے وہ ان کو دینا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے افغان طالبان کو سب سے پہلے چین کو مطمئن کرنا پڑے گا. اگر وہاں پر اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. سوال امپورٹنٹ یہ کہ کیا افغان طالبان ایسی کوئی کارروائی کریں گے؟ جو میری اطلاع ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے پاکستان افغان طالبان سے بیہائنڈ دا سین یہ کہہ چکا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی جیسی جو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کے لوگ وہاں پر جو موجود ہیں ان کو وہاں سے نکالیں کیونکہ وہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. طالبان نے اس طرح کا ایکشن لینے سے آپ کہہ لیں کہ ریلکٹنٹ ہیں یا انکار کیا. انہوں نے کیا کیا ایٹ بیسٹ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے مذاکرات کروا سکتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ, اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دور پہلے شاید ہوا تھا اس میں کامیابی نہیں ہوئی, ابھی بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کے روابط کروائے جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کن کنڈیشنز کے اوپر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرے گا, کیونکہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے. پاکستان کے اندر ایک پورا ایک نظام موجود ہے. کیا ہم کچھ علاقے ان کو دے دیں گے, وہاں پر ان کو کہیں گے کہ اپنی مرضی کا آپ نظام لے آئیں؟ تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے کافی مشکل ہے. سوورن کوئی بھی اسٹیٹ ایسا نہیں کرنا چاہے گی, لیکن اس پہ سوال یہ رہے گا کامران کہ جب افغان طالبان آگے بڑھ رہے ہیں اور ایونچولی ان کا جو ٹارگٹ تو جو کابل ہے اس کو ٹیک اوور کرنا ہے, تو ایسی صورتحال میں وہ ای ٹی آئی ایم جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے یا تحریک طالبان پاکستان کالعدم اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو ایک اور اپنے لیے محاذ کھڑا کریں گے. ناظرین یہ بہت بڑا سوال ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ, وہ ہمیں جوائن کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں, کیا ان کو بھی لگتا ہے کہ جو صورتحال کامران نے ابھی بتا رہے تھے اسی طرح آگے بڑھے گی یا کوئی پیس بھی ہو سکتا ہے. اسٹے ود اس.